مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز لیے آپ کے درمیان پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کے نام سے سمجھ میں آتا ہے، فیضان نماز، نماز کا فیضان، نماز کی برکت ہے۔ تو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈ میں ہم نماز اور نماز سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے فضائل وغیرہ سن رہے ہیں، اور جو چیز نمازوں کے تعلق سے وعیدوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، نماز کی جماعت کو ترک کرنا وغیرہ، تو اس پر وعیدوں کے ساتھ بھی کچھ ایپیسوڈز ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ جہاں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے، وہی جو پڑھتی بھی ہیں وہ خشوع و خضوع سے کافی حد تک محروم ہیں۔ خشوع و خضوع ہوتا کیا ہے؟ اس کے فوائد کیا ہے؟ اس کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، صحابہ کرام کے نمازوں کے خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوا کرتا تھا؟ اس طرح کے ٹاپکس پر آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائے گی، تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اچھی نیتیں ضرور کر لیجیے گا اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے جتنا ہو سکے باادب بیٹھ کر اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، نوٹ کریں گے اچھی باتیں تاکہ یاد بھی رہیں، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ نماز میں خشوع و خضوع، کچھ نہ کچھ اس کے معنی ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ ویسے خشوع کے معنی ہے دل کا فعل اور ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل، یعنی وہ عمل جو ہاتھ پاؤں سے ہو اور جس کا دل سے بھی تعلق ہو۔ دل کا فعل یعنی اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو، اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے، اور کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے۔ یہ پورا ایک ڈیفینیشن بنے گا خشوع و خضوع کا، کہ دل کی بھی حاضری ہو، جسم کے تمام اعضاء کی بھی نماز میں حاضری ہو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز میں خشوع مستحب ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی، فہم و تدبر و حضور قلب یعنی خشوع پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے، جس میں خشوع ہی نہ ہو، لذت ہی نہ ہو، برکتیں ہی نہ ہو، اللہ کی یاد ہی نہ ہو، تو وہ نماز کیسی نماز ہے؟ اللہ کریم پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان ہے۔ مومنین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں، تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک آیت آئی ہیں جس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ اکبر۔
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچیں ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 494 پر ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ مزید صفحہ 496 پر ہے ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ٹھہرے ہوئے پرسکون ہوتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی دل کی حاضری کے ساتھ بھی دل میں یہ کیفیت ہو کہ دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اللہ کریم کی عظمت کا تصور جمع ہوا ہو، دل نماز میں لگا ہوا ہو، جسم کے اعضاء بھی پرسکون ہوں، ہلچل نہ ہو، ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، نظروں کا پھرانا بھی نہ ہو، اور بالکل اعضاء پرسکون اور ایسی کیفیت میں نماز پڑھی جائے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا پڑھنا کہتے ہیں۔ ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی کچھ بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب ہی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آگ بجھا دی گئی۔ اللہ اکبر، احساس ہی تک نہ ہوا۔ آپ ذرا تصور کریں FGN چینل کے ناظرین کہ ان اللہ والوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی کہ بازو میں آگ لگی ہے اور بجھا بھی دی گئی لیکن احساس تک نہ ہوا، کیونکہ پوری توجہ نماز میں لگی ہوئی ہے۔ مزید شوق بڑھانے کے لیے 4 حکایات آپ کو میں مختصر سے شارٹ سے حکایات آپ کو سناتا ہوں۔ صحابیہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسے ہوتے گویا گڑی ہوئی میخ یعنی کھونٹی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل اسٹریٹ، ایسا سکون نماز میں ہوتا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا کہ گڑی ہوئی میخ یعنی کھونٹی ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ ان پر چڑیا بیٹھ جاتی گویا وہ جمادات یعنی بے جان چیزوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بروز قیامت لوگ نماز والی حیثیت یعنی کیفیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان و سکون حاصل ہوگا اسی کے مطابق ان کا حشر ہوگا، اسی کے مطابق انہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ تو نماز میں جتنا ہم سکون پائیں گے انشاءاللہ آخرت میں بھی اتنی سکون اور برکتیں پائیں گے۔ اب ذرا یہ بھی غور کرتے چلے کہ اگر نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، دل لگا ہوا نہیں ہے، اگر ہماری نمازوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے، کہاں تکبیر تحریمہ کہی، کہاں قیام، کہاں قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، سلام پھیرنا، پوری نماز ہو گئی، پوری کی پوری نماز ہو گئی اور نماز یاد الہی سے خالی، نماز میں دل ہی نہیں لگا ہوا ہے۔ ایسی نماز پڑھنے والوں کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے کہ رخسار یعنی گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے۔ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، نظر جو ہے وہ جائے نماز سے باہر نہ کی جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں یعنی کاندھوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا جائے اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ انگلیاں نہ چٹکھائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ تو یہ ظاہری خشوع سے اس کا تعلق ہے۔ اور باطنی خشوع کیا ہے؟ اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو، یہ نماز کا باطنی خشوع ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نماز کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھیں، باطنی آداب کا بھی خیال رکھیں، اور اس طرح جب نماز پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ہم کو ملیں گی۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں نمازی کا ٹیڑھا پن کیسے درست کرتی ہے ضمن میں کئی واقعات بھی سنے، آیت بھی سنی، لیکن کیا وجہ ہے
کہ اتنا نمازوں کی پابندی کرنے کے باوجود بھی، نمازیں پڑھنے کی بعد بھی ہمارے اندر برائیاں ختم نہیں ہوتی، ہمارے اندر تبدیلی آتی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ سنا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پھر بھی ہم نہیں روک پاتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی ابھی غیبت کر دی، ابھی نماز پڑھی ابھی جھوٹ بول دیا، ابھی نماز پڑھی ابھی بدنگاہی کر دی۔ یعنی اتنے سالوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے اور برائیاں ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہمارا ٹاپک جاری ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی حاجت ہو کہ نماز کے ظاہری آداب اور باطنی آداب یہ دونوں کا ہم لحاظ نہ رکھتے ہوں۔ نماز کے ظاہری آداب، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، نماز کو توڑنے والی باتیں کون سی ہیں، نماز کی مکروہات کیا کیا ہے، یہ چیزوں پر ہماری توجہ نہ ہو، اس کا لحاظ نہ رکھتے ہوں، جس کی وجہ سے نماز فقہی اعتبار سے ہماری درست نہ ہوتی ہو۔ اسی طرح باطنی آداب کا بھی خیال نہ ہوتا ہو، نماز میں دل نہیں لگتا ہو، نماز میں اللہ پاک کی عظمت کا تصور نہ جمتا ہو، نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ جب ایسی نمازیں ادا ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ جو برکتیں ہمیں برائیاں دور ہونے کی صورت میں ملنی تھی وہ ہمیں نہ مل پاتی ہو۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کس انداز میں نماز پڑھتے تھے، بڑا پیارا اور نرالا انداز ہے، ہم اس کو کچھ کاپی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی بدن کے سب حصے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو اپنے ابروؤں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، ملک الموت علیہ السلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرتا ہوں۔ پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ، یعنی اللہ پاک کی رحمت سے امید بھی لگی ہوئی ہے لیکن اس کی قہاری اور جباری سے ڈر کی کیفیت بھی بنی ہوئی ہے، اس ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا اور نرالا اور بہترین انداز ہمیں حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، ہم نے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دم تیزی کے ساتھ وضو کر کے اور فوراً تکبیر تحریمہ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسا کرنے کی بجائے اطمینان سے آئے، وضو کرنے کے بعد تھوڑا اطمینان رکھے، اپنے اعضاء کو پرسکون کر لیں اور پھر تکبیر تحریمہ کہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سچویشن اسی صورت میں ہو سکیں گی جبکہ ہم نماز سے پہلے مسجد میں جا چکے ہوں گے، ہمارے پاس وقت اچھا خاصا ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ یہ سب کریں گے تو برکتیں شاید ہمیں نہ مل پائے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، خشوع و خضوع، ظاہری آداب، باطنی آداب، تو بہت ساری برکتیں ہمیں مل جائے گی، دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی، اخروی برکتیں بھی ملے گی، سکون و اطمینان بھی ملے گا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مبارک ہو ان کو جو خشوع و خضوع کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس طرح پڑھنے والوں کی 2 رکعت پر بھی اتنی بڑی بشارت دی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے جنت واجب ہو جاتی ہے کے بارے میں فرماتے ہیں، رب کریم کے فضل و کرم سے اس طرح کہ دنیا میں اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، مرتے وقت ایمان پر قائم رہتا ہے، قبر و حشر میں آسانی سے پاس ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وضو کر لینے اور تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لینے سے جنتی ہو گیا، اور اب
کسی عمل کی ضرورت نہ رہی، بلکہ اس قسم کی احادیث کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو ابھی بیان ہوا کہ اللہ کی مزید توفیق خیر اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا انداز سنا۔ احادیث میں بھی اس طرح کی ترغیبات ملتی ہیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کو آئے تو یہ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ مجھے آخری بار موقع ملا ہے، یہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اب جب اس تصور کے ساتھ بندہ نماز پڑھے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو وہ کیا کیفیت لانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے شخص کی طرح یہ گمان رکھ کر نماز پڑھے کہ اب کبھی دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکیں گا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے یعنی اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اپنے نفس کو رخصت کرتا ہوا اپنی خواہشات سے کوچ کرتا ہوا اور اپنی زندگی کو الوداع کہتا ہوا اپنے مولا کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید سمجھنے کے لیے یہ روایت بھی سن لیجئے، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ موزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہیں نفع پہنچائے، یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری نماز کا فائدہ ملے، برکتیں ملے، فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ نماز تمہیں نفع پہنچائے تو نماز شروع کرنے سے قبل یہ کہو۔ اگر ہم سب بھی یہ عادی ہو جائے کہنے کے تو ایک طرح سے ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اب جو نماز پڑھنی ہو کیسی پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہو شاید میں اس نماز کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب روزے رکھنے کی سعادت ملے تو بھی یہ تصور قائم ہو جائے کہ شاید ہی میری زندگی کا آخری روزہ ہے، آخری رمضان ہے، آخری بار صدقہ دے رہا ہوں، آخری بار نماز پڑھ رہا ہوں، آخری بار تلاوت کر رہا ہوں، جو بھی نیکی کرنے کو لگا ہوں اس سے پہلے یہ تصور قائم ہو جائے کہ شاید ہی مجھے زندگی میں آخری بار موقع ملا ہے، تو ہم پھر اس تصور کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اس عبادت یا نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کی یاد ہوں، جس سے ہم یہ کوشش کریں کہ اس عبادت سے مجھے آخرت میں پورا نفع ملے۔ نماز کے وقت موت کو بھی یاد کیا جائے اور یہ ذہن بنایا جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو وہ ضرور عمدہ انداز میں نماز پڑھے گا، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے گا۔ بالکل واضح سی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ان احادیث سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ یہ زندگی کی میری آخری نماز ہے، اب واپس موقع نہیں ملنا ہے، تو پھر جو لطف اور جو قرار آئے گا اس کی اپنی بات ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اگر یہ تصور بھی قائم ہو جائے کیا کہ میری نماز کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ تصور بھی لانے کی کوشش کی جائے تو اس کا بھی اپنا مزہ ہوگا، اس کے بعد بھی نماز پڑھنے کا ایک لطف ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ادھر ادھر متوجہ ہونے سے سر اور آنکھ کو بچانا ضروری ہے، اسی طرح دل کو بھی بچانا ہے۔ جب دل غیر کی طرف متوجہ ہونے لگے تو اسے یاد دلاؤ اللہ کریم باطن یعنی دلی کیفیات سے باخبر ہے، لہٰذا اپنے دل میں خشوع اختیار کیے رہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہری و باطنی طور پر توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، کیونکہ جب باطن میں خشوع ہوتا ہے تو اعضاء یعنی جسمانی حصوں میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ جب بات آئی گئی ہے داڑھی سے کھیلنے کی تو یہاں ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک مسئلہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ نماز کے احکام پیج نمبر 247 پر ہے، نماز میں داڑھی بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔
FGN چینل کے ناظرین، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا ہمارا موضوع جاری ہے۔ جب اس ٹاپک پر بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ سامنے آتی ہے جن کا ایک طرح سے کہہ لے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں بڑی کمزوری ان کے دلوں میں ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں حضور کی یاد تو نہیں ہونی چاہیے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اس ضمن میں کچھ پیاری پیاری باتیں سناتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق بھی خشوع و خضوع سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد سے تو نماز مکمل ہوگی۔ جی ہاں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت بیماری کے دنوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پیر یعنی منڈے کے روز صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ یعنی روم کا پردہ اٹھایا۔ جن کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب ہوئی ہوں گی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ممبر اقدس ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے امامت فرمانے کا جو مقام ہے، اس مقام اور حجرہ عائشہ یہ اس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ بالکل قبلہ رو کھڑے ہوں گے ممبر اقدس کے سامنے، تو لیفٹ ہینڈ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بی اور ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ تو یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پردہ اٹھایا اور باہر ملاحظہ فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو صفوں کے اندر نماز میں دیکھ کر مسکرا دیے۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، صف میں پیچھے ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ امامت فرمائے۔ جب یہ پیچھے ہو گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آمد ہونی ہے، تو خوشی کے مارے صحابہ کرام کی نظریں نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی طرف ہو گئی۔ اب قریب تھا کہ سب حضرات نماز توڑ دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو، پھر مکان عالی شان میں تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول اور FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام نماز کے دوران اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظاروں میں مشغول ہو گئے۔ جب نمازی نماز میں قرآنی الفاظ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول اور محمد الرسول اللہ کہے گا، تشہد میں السلام علیکہ ایہا النبی عرض کرے گا اور درود ابراہیم پڑھے گا، تو عاشق رسول نمازی کے ذہن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ سکتا ہے، اور نماز میں تعظیم کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آنا عین سعادت ہے۔ بے شک اس سے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز کامل یعنی پوری ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ شرح العباب میں لکھتے ہیں، نماز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایہا النبی کہہ کر مخاطب کرنے میں گویا یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نمازیوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تاکہ ان کے لیے افضل عمل یعنی نماز کی گواہی دے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جب یہ ایہا النبی السلام علیکہ ایہا النبی ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ تصور ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سلام عرض کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازوں کو باقاعدہ ملاحظہ فرما لے اور اس بات کی گواہی دے کہ میرے امتی نے نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا تصور ان کے خشوع میں اضافے کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمازی نماز کے دوران التحیات میں السلام علیکہ ایہا النبی کہے تو تصور میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما سمجھتے ہوئے عرض کرے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی آپ پر سلام اور اللہ پاک کی رحمتیں ہو اور اس کی برکتیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آقا کے تصور نے جینے کا مزہ بخشا، میں کیسے کہوں جینا دشوار نظر آئے۔
سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، تو ان مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نماز میں جمانا چاہیے، بلکہ جمائیں گے تو مزید خشوع و خضوع میں ہمارے اضافہ ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنے ٹاپک کو اس موڑ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ اللہ والوں کی نمازوں کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، ان کا خشوع و خضوع کس لیول کا ہوا کرتا تھا۔ آئیے میں آپ کو کچھ باتیں اس حوالے سے سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو باتیں اب عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، اگر ہم اس کو صحیح اور سچے دل سے قبول کر لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، تو واقعی ایک جذبہ بیدار ہو جائے گا کہ ہم نے بھی خوب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ مبارک ہانڈی کی طرح جوش مارتا۔ اللہ اکبر۔ نواسۂ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، عبادت گزاروں کی زینت ہے یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جب وضو کرتے تو رنگ مبارک زرد یعنی پیلا ہو جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا وضو کے وقت آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑے ہونے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نماز کا جب وقت آتا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی یا امیر المؤمنین کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اہمیت بھی سے سمجھا رہے کہ یہ اشرف المخلوقات اللہ پاک کی اس مخلوق کی طرف یہ فرض کی گئی، اور دوسری اللہ پاک کی مخلوق کی طرف جاتی تو وہ اس کا بوجھ، وہ اس کی تاب برداشت نہ کرتے۔ اللہ پاک کے سچے نبی حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے یعنی ٹکڑے بھی ساتھ رونے لگتے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اس طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک یعنی گالوں پر زخم ہو گئے۔ آپ کی امی جان نے زخموں پر اونی پٹیاں چپٹا دیا کرتی تھی، اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب امی جان انہیں خوش کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوؤں کا پانی امی جان کے بازو پر گرتا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے یا اللہ، اے اللہ کریم، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری امی جان ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین، ایسے پیارے پیارے واقعات ہیں بزرگان دین کی نمازوں کے۔ آگے کے ایپیسوڈز میں ہم نے باقاعدہ ایک ٹاپک اس طرح لینا ہے کہ جس میں ہم صرف اور صرف ایک ہی بات سنتے چلے جائیں گے، کیا اللہ والوں کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بزرگان دین ایک ایک کر کے پیارے پیارے واقعات سنتے جائیں گے کہ نماز سے پہلے، نماز کے اندر، نماز کے بعد ان کی کیسی کیسی کیفیات ہوا کرتی تھی، نماز کی پابندی کا عالم کیا ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کے اس ٹاپک میں بھی ہم نے کافی کچھ سنا ہے کہ کس طرح ہمارے اسلاف جو ہے وہ نمازوں میں اپنی کیفیت کو رکھا کرتے تھے، اور نمازوں سے کس طرح، ان نمازوں کی ادائیگی کا کس طرح شوق کے ساتھ عالم ہوا کرتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے بار بار کوشش کرنی ہوگی۔ مختصر سے وقت میں یا تھوڑی بہت کوشش کے بعد بندہ اس درجے کو پا لے، یہ بڑا مشکل سا ہے۔ مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز میں خشوع و خضوع کو پا لیتا ہے، پھر یہ کیفیت برسوں تک اس کے درمیان رہتی ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ کیفیت چلی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ آنے جانے کا ہوتا رہے گا، لیکن ہم نے بار بار کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں، جو کوششیں کر سکتے ہیں، جن نسخوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے وہ باتیں رکھتا ہوں جس پر عمل کی برکت سے ہم بھی انشاءاللہ الکریم اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جی FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رضا کے لیے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے کچھ طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم
گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کریں، یا اللہ پاک مجھے نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یعنی ترجمہ اس کا، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ لیتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز کے تعلق سے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے، آمین۔ تو دعا کرنے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کہ باہر جتنے گناہ کریں گے، گندے کام کریں گے، اس کا اثر ہماری عبادت پہ آ جاتا ہے۔ اب آنکھوں سے اتنا گندہ دیکھیں گے تو وہ دل میں جمع ہو جائے گا، کانوں سے جو سنیں گے دل میں جمع ہو جائے گا، تو باہر جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا اثر ہماری نمازوں پر، عبادت پر، تلاوت پر پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خشوع و خضوع ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب دل کے نرمی کے جو طریقے اور بھی بیان ہوئے کتابوں میں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہم خاص طور پہ خیال رکھیں کہ نماز جب بھی پڑھے اطمینان سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر رکوع و سجود کرے، ٹھہر ٹھہر کر تسبیحات پڑھے، تلاوت کرے تو بھی اطمینان سے کرے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ ہم اسلاف کی نمازوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے نمازیں ہوا کرتی تھی۔ ایک بزرگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جب میری 2 رکعت ہوتی تو اعلیٰ حضرت کی 1 رکعت ہوتی تھی، اور جب میری 4 ہوتی تھی تو عام عوام کی 6 یا 8 رکعتیں ہو جاتی، گویا کہ عام لوگوں کی 8 رکعتیں ہوتی تھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 2 ہی رکعت ہوتی تھی۔ یعنی اتنی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم واقعی اپنا دل نماز میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں پڑھتا کیا ہوں۔ اب برسوں ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے ہیں، ہمیں یہی پتہ نہیں کہ میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ میں نے تکبیر تحریمہ کی، معنی کیا ہے؟ ثنا پڑھی، معنی کیا ہے؟ تعوذ تسمیہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ ملائی، معنی کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، اس کے معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ پاک نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بجا لائی۔ سجدے کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تشہد پڑھتے ہیں ہم التحیات للہ والصلوات، معنی کیا ہے؟ اگر ہمیں معنی پتہ ہی نہیں ہوں گے تو دل اس کی طرف جائے گا ہی نہیں، توجہ جائے گی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور پھر اس طرح بھی ہمارا خشوع و خضوع میں جو ہے وہ لذت نہیں ملیں گی، برکتیں حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے نماز میں دل لگانے کا بہترین وظیفہ، وسوسوں کی کاٹ کا بہترین وظیفہ یہ ہے کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کے معنی پہ ہم توجہ رکھیں۔ سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، وبحمدک، تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور اس کا نام بلند ہے، وتعالی جدک، اور اس کی عظمت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر ہم معنی پہ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، جب تکبیرات کہتے ہیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ پاک کی کبریائی بیان کرے بندہ تو اس وقت اپنے اندر ڈر کی کیفیت پیدا کرے، وہ رب سب سے بڑا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، میں بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، مجھے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ تکبیرات انتقالات کہنے کا حکم ہے، اس سے بھی نماز میں لطف آئے گا۔ اسی طرح نماز میں نظریں کہاں رکھی جائے؟ تو قیام میں جب ہو تو نظر سجدہ گاہ کی جگہ ہو، جب رکوع میں جائے تو پاؤں کی پشتوں پر نظر رکھیں، جب سجدے میں جائے تو ناک کی طرف نظر رکھیں، جب قعدے میں جائے تو نظر گود میں رکھیں۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم کس مقام پر نگاہ کہاں رکھنی ہے، اگر اس کا ہم خیال رکھیں گے تب بھی نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں تو جب نماز شروع کرنی ہو تو شروع کرنے سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ سب کے سامنے نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس وقت یہ کر لیا جائے کہ 3 مرتبہ الٹے کاندھے کی طرف تھتکار دے، یعنی باقاعدہ تھوک نہ نکالے بلکہ تھتکار دے،
اس طرح سے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس نسخے پر عمل کرنے کے بعد، اس روحانی علاج پر عمل کرنے کے بعد نماز شروع کی جائیں گی تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہی ہے، وقت نکال کر اللہ کے گھر میں ہم آ ہی گئے ہیں، تو اب تیزی کس بات کی، اب فاسٹ پڑھنا کیوں؟ اور پھر جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھنے میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کے ظاہری آداب میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہے اور پھر فقہی اعتبار سے نماز درست نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان نماز پروگرام کے باقی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔